अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज उसके 78 अबवाब पढ़ लिए हैं और आज हम बाब नंबर 79 शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है शोहदा का मर्तबा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुदाल का लगना था कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव से खून जारी हो गया। गोया उनका जिस्म इस तरह तरोताज़ा था जैसे किसी ज़िंदा इंसान का होता है। यहाँ तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शरियानों में उसी तरह जारी था कि ज़रा सी कुदाल लगते ही पैर से जारी हो गया। दूसरी ये बात सामने आई कि इन लाशों से मुश्क जैसी खुशबू आ रही थी। ये वाक़या ग़ज़वा-ए उहद के तकरीबन 50 साल बाद का है, जबकि मदीना मनव्वरा की मिट्टी इस कदर शोर यानी नमकियात वाली है कि पहली ही रात लाश में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मालूम हुआ जिस तरह ज़मीन अम्बिया के जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, इसी तरह शोहदा के जिस्म भी सलामत रहते हैं। इसी तरह हज़रत खारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत साद बिन अबी रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाज़ाद भाई थे। बाज़ लोग अपने शोहदा को उहद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इन्हें वापस लाया जाए और मैदान उहद ही में दफन किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए उहद के शोहदा के बारे में फ़रमाया, मैं इन सब का गवाह हूँ। जो ज़ख़म भी किसी को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ज़ख़म को दोबारा उसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि उसका रंग खून के रंग का सा होगा और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। ग़ज़वा-ए उहद में शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, ए जाबर, क्या मैं तुम्हें एक बात न बताऊं? और वो ये कि जब भी अल्लाह ताला किसी शहीद से कलाम फरमाता है तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन उस ज़ात हक़ ने तुम्हारे बाप से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। तो उन्होंने कहा, ए बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि वहाँ पहुँचकर मैं एक बार फिर तेरी राह में कत्ल हो सकूँ। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ है कि मुर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊँ। उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं उन तक ये बात पहुँचा दे कि यहाँ शोहदा को कैसे कैसे इनामात से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जमा है, और ए मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो लोग ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुक़र्रब हैं, उन्हें रिज़्क़ भी मिलता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुँचे। इस औरत का शोहर, बाप और भाई इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक उनका बेटा भी शहीद हुआ था। जब लोगों ने उन्हें ये खबर सुनाई तो उन्होंने
فوراً پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کا شکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر عورت نے کہا میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ تو ہر مصیبت ہچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا پڑھی اے اللہ ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا، وہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو وہ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ ان کے دلوں سے رنج و غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا
جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔